الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ تغابن کی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18. انشاءاللہ العزیز ان 5 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کیا جائے گا. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ
درس میں ہم نے 3 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر کیا تھا. اس میں انسان کی جو تقدیر ہے اس کا مسئلہ تھا کہ انسان کو جو کچھ اس کی زندگی میں اس کو مصیبت یا آرام اس کی قسمت میں آتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے انسان اس کو فیس کرتا ہے. اور میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ تقدیر جو ہے یہ بہت پہلے لکھی جا چکی ہے اور یہ ہو کر رہے گی. ہر انسان کو جو اس کا فائدہ پہنچنا یا نقصان پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہتا ہے، وہ کسی کے ٹالنے سے ٹلنا نہیں ہے، اور وہ جو ہے ضرور ہو کر رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 14، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہارے اولاد بچے تمہارے، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے احتیاط کرو. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور ان سے درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کی غلطیاں بخش دو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارے مال، تمہارے بچے، یہ تمہارے لیے فتنہ اور امتحان اور آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، ان کے لیے اجر، بڑا ثواب ہے. یہ 2 آیات کریمہ جو ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرمایا کہ تمہاری فیملی، جو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اور انسان کو بیوی بچوں کی محبت میں ان کی دشمنی نظر نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تو رب تعالیٰ تو غلط بیانی نہیں فرماتا نا، رب کا تو کلام سچا ہے. تو اب ہمیں اس پر سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا. اگر بیویاں یا بچے جو ہیں یہ دشمن ہیں تو پھر سجن کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو اپنے بھائیوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے، انکل سے، انٹی سے، قبیلے کے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ دوست اور وفادار جو ہیں وہ بیوی اور بچے ہیں. اور قرآن کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے؟ ہاں جی، یہ اگر کوئی پڑھے گا غور سے تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، کہ بیوی دشمن ہو جائے، بچے دشمن ہو جائیں، حالانکہ بیوی بچوں کے لیے تو سب کچھ کماتے ہیں، انہی سے تو ہم راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کیسے دشمن ہو گئے؟ لیکن قرآن صاف فرماتا ہے تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے میں حدیث بخاری پڑھتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان
اقعد لابن آدم فی طریق الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ بندے کے یعنی اولاد آدم کے راستے میں بیٹھتا ہے، ایمان کے راستے میں، ایمان کے راستے میں، یعنی ایک آدمی ایمان لانا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں شیطان بیٹھتا ہے، اس آدمی کے راستے میں جو ایمان لانا چاہتا ہے۔ فقال اتؤمن، شیطان اس کو کہتا ہے اور تو ایمان لانے والا ہے، تو ایمان لا رہا ہے اور تو مسلمان یا مومن بننے کے لیے آیا ہے، ہاں جی، وَتَذَرُ دِينَكَ، اور جس دین پر تو پہلے تھا، تیرے آباء و اجداد کا جو دین تھا، تو کرسچن تھا پہلے یا عیسائی تھا یا ہندو تھا یا بدھ مت تھا یا کوئی بھی تیرا دین ایمان تھا جو تیرے آباء و اجداد کا، اس کو تو چھوڑ رہا ہے، ہاں جی، وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، تو کیا کر رہا ہے؟ تو مسلمان اور ایماندار ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اپنا دین چھوڑ رہا ہے، تیرے آباء و اجداد کا جو دین تھا تو اس کو چھوڑ رہا ہے، یہ شیطان اس کو کہتا ہے۔ فَخَالَفَهُ، یہ بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، شیطان کی، اس کی بات نہیں مانتا، چونکہ پکا ارادہ کر چکا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ فآمنہ، تو یہ ایمان لاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ ثم قعد علی طریق الہجرت، پھر شیطان جو ہے اسے مومن کے راستے پر بیٹھتا ہے جو اس کا ہجرت کا راستہ ہے، جہاں وہ مائیگریٹ ہو کے کفر کا علاقہ چھوڑ کر، کافروں کی جماعت کو چھوڑ کر اور کافروں کا شہر چھوڑ کر، کافروں کا ملک چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی مسلمان ملک میں، کسی مسلمان جماعت میں جانا چاہتا ہے، تو شیطان پھر راستے میں بیٹھتا ہے۔ فقال لہ، پھر اس کو کہتا اتہاجرو وتترک مالک واہلک، تو ہجرت کر کے اپنے مال کو بزنس چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بال بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اپنے آباء و اجداد کے ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ تیرا شہر ہے، تیرا ملک ہے، تو یہاں پیدا ہوا، یہاں تو بڑا ہوا، یہاں سکول گیا، تیرے دوست و احباب ہیں، تیری فیملی ہے، ماں باپ ہیں، بیٹی بیوی بچے ہیں، تو ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نہیں جا، تیرا بزنس بھی یہاں ہے، مال دولت بھی ہے، پراپرٹی ہے، تو چونکہ وہ سچا مسلمان بنا ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ فخالفہ، وہ شیطان کی مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت کرنے کے بعد فہاجرہ، وہ ہجرت کر کے مسلمان ملک میں چلا جاتا ہے۔ ثم قعد علی طریق الجہاد، اب وہ پکا مسلمان بن گیا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، مسلمانوں اور کفار کی لڑائی ہوتی ہے، تو وہ شخص جو ہے نا وہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، ہاں جی، تو شیطان ثم قعد اس کے راستے میں پھر بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے فقال لہ، اس آدمی کو شیطان کہتا ہے اتجاہدو، اور تو اب جہاد، پہلے تو ایمان لے آیا، اب پھر ہجرت کی، اب جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے تو، ہاں جی، جہاد کرنے کے لیے افتقتل نفسک،
تو اپنے آپ کو پتہ کہاں جا رہا ہے، تیری جان چلی جائے گی، بچا جان، اپنے آپ کو مار نہیں، تیری جان چلی جائے گی۔ اور فتنہ کیا نساء کا، تیری بیوی تیرے مرنے کے بعد آگے نکاح کر لے گی کسی اور کے ساتھ۔ واہ، فتنہ کا نساء کا، تیری بیوی نکاح کر لے گی۔ واہ، وَوَلَّيْتُ مَالَكَ، اور وہ جو کیا کریں گے، وہ تیرے مال کے مالک بن جائیں گے، تیرا مال بھی چلا جائے گا، تو قتل ہو جائے گا، تیری بیوی نکاح کر لے گی اور تیرا مال چلا جائے گا، نہیں جا۔ لیکن وہ پکا مسلمان بن جاتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، ایمان راسخ ہو جاتا ہے، فخالفہ، وہ مخالفت کرتا ہے ایک شیطان کی اس وقت بھی، ایمان لانے میں بھی، ہجرت کرنے میں بھی، جہاد کرنے میں بھی۔ یا یہ تو ہے نا اس بات کے لیے، لیکن روزمرہ کے انسان کے لیے دیکھے کہ اگر وہ کہیں کو نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، شیطان راستے میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے نا، یہ سورہ اعراف میں ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے ریجیکٹڈ تو بنا دیا، لعنتی ملعون بنا دیا، لیکن میں بھی ایک تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، مجھے لمبی زندگی دے دے کہ میں قیامت تک مروں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی، مہلت دے دی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی گئی۔ اب جب مہلت مل گئی، پتہ اس کو میں مرنا نہیں، ابھی میں لمبی زندگی ہے، تو کیا کہتا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں تیرے بندے جو اولاد آدم ہے، جو میری دشمن ہے، میں ان کے راستے پر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم، نماز پڑھنے جائیں گے، روزہ رکھنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، جہاد کرنے جائیں گے، زکوٰۃ دینے جائیں گے، واعظ کرنے جائیں گے، نصیحت کرنے جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، کہیں بھی عبادت کے لیے جائیں گے، میں راستے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے دائیں آؤں گا، دائیں آ کر اس کے وسوسہ ڈالوں گا، وہ کیا کر رہا ہے، تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے، ہاں جی، کچھ نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، ہاں جی، میں نے ایدیہم لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، زیادہ تو میں لے جاؤں گا، اے اللہ تیرے پاس تھوڑے ہی آئیں گے، یہ اس نے کہا۔ ہر نیکی میں صراط مستقیم، جو بھی صراط مستقیم میں جو بھی نیکیاں آتی ہیں، شیطان ہر آدمی کے چاروں طرف آتا ہے۔ یہاں دیکھا کہ اس کی پاور کتنی ہے، ہاں جی، یہاں دیکھا کہ اس کو انسان دنیا میں کتنے ہیں، ہر انسان کے چاروں طرف وہ ہر نیکی میں کرنے میں، ہر نیکی کرنے میں اس کے چاروں طرف، ہر انسان کے چاروں طرف وہ آتا ہے، اس کی طاقت دیکھی کتنی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے حال سے واقف ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں مانے گا کوئی، نہیں مانے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے، پردے ہٹ گئے، ساری اپنی امت کو وہ دیکھ رہے ہیں، ہاں جی اب دیکھ رہے ہیں، یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ہر آدمی کا جو بھی نیکی کام کرنے کے لیے جائے گا، واز کرنے کے لیے جائے گا، واز سننے کے لیے جائے گا، قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا، قرآن پڑھانے کے لیے جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، نماز پڑھانے کے لیے جائے گا، قربانی کرنے کے لیے جائے گا، وہ جو ہے حج کرنے کے لیے جائے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے جائے گا، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا تو میں ہر انسان کے چاروں طرفوں آؤں گا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہے یا نہیں؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، براہین قاطعہ، یہ کتاب ہے دیوبندی حضرات کی، انہوں نے کہا کہ شیطان کی تو یہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان چاروں طرفوں آ سکتا ہے، رسول اللہ کے لیے کون سی نص ہے؟ وہ کلمہ چھوڑ دے بھائی، کہتے ہیں شیطان کے لیے نص ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ شیطان ہر انسان کے چاروں طرف آ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی نص ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں یا ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا جرأت دیکھیے، کیسی جرأت دیکھیے، تو ہم ان کو کچھ نہیں اور کہتے، سخت رد نہیں کرتے، اتنا پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بخاری، یہ مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں کہ ہر قبر میں جب مسلمان قبر میں مرتا ہے تو اس کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں؟ ہاں جی، اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں، مسلمان کتنے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مر رہا ہے یا نہیں مر رہا، یہ تو اب دیکھ رہے، اور بعض جنگیں اور بعض حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی کہیں دفن ہو رہا ہے، کوئی کہیں دفن ہو رہا ہے، کوئی کہیں دفن ہو رہا ہے، کوئی کہیں دفن ہو رہا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جب وہ دفن ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل، یہ جو شخص تیرے سامنے موجود ہے، حاضہ جو ہے نا، حاضہ یہ اس اشارہ ہے عربی زبان میں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جو اس کو جس نے کچھ پڑھا اس سے پوچھ لو، حاضہ اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ جو ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ محسوس مبصر ہے، یعنی وہ آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، تب ہی حاضہ کا اشارہ ہے۔ حاضہ جو ہے نا، اس کا مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، تو آنکھ سے کون دیکھا جا رہا ہے؟ جو موجود ہے، اس کو ماننے کہتے ہیں نص۔ یہ نص نہیں ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، یہ حدیث کی کتابیں نص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، نیک کام ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہوں، اللہ سے ان کی شفاعت چاہتا ہوں، ان کی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے خوش ہوتا ہوں، گناہ ہوتے ہیں تو افسوس لگتا ہے اور اللہ سے ان کی معافی مانگتا ہوں ان سے۔ یہ کیا، یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نص نہیں ہے۔ ہاں جی، نص نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی شیطان ثابت ہے۔ ایمان دیکھا کیسا ہے کہ شیطان نص سے ثابت ہے، اور حضور کا موجود ہونا یہ نص سے ثابت نہیں ہے۔ یہ براہین قاطع میں اسرائیل علیہ السلام، ان کے سامنے پوری کائنات جو ہے وہ ایک دسترخوان کی طرح ہے، یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے، اور وہ بیٹھا ہے پوری دنیا میں جہاں اس کو
کسی کی روح قبض کرنی ہے نا، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں سے جیسے آپ دسترخوان سے لقمہ ادھر سے توڑ دیں، ادھر سے توڑ دیں، ادھر سے توڑ دیں، ادھر سے توڑ دیں، آپ اس کے گلا گھونٹ دیں وہاں، تو اس کی روح آپ قبض کر لیں، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی نص سے ثابت ہے۔ شیطان کا علم نص سے ثابت ہے، اسرائیل کا علم نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ کے لیے کون سی نص ہے؟ ہاں جی، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، کیا کہیں گے؟ وہ اعلیٰ حضرت سرکار نے صحیح فرمایا نا کہ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یعنی آپ نے ان کو شیطان اور ملک الموت سے بھی اس کو سمجھا، کم سمجھا آپ نے، کہ ان کا علم نص سے ثابت ہے، ان کا علم نص سے ثابت نہیں ہے۔ یہ براہ کاتم ہے۔ اب ہم تو آرام سے بتاتے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ میں چاروں طرف آؤں گا۔ یہاں ایک اور بات میں بڑی خوبصورت دیکھی، ایک تفسیر نے لکھا، بڑی تفسیریں پڑھی ہیں اور اس تفسیر نے خوبصورت جواب دیا۔ جب شیطان نے کہا نا کہ میں چاروں طرف آؤں گا، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا اللہ، یہ اتنا ظلم، یہ شیطان چاروں طرفوں آ رہا ہے، اور تیرا بندہ کیسے بچے گا اس کے حملے سے؟ وہ آگے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، دائیں آ رہا ہے، بائیں آ رہا ہے، کیسے بچے گا؟ یا اللہ، یہ تو بڑا اس کے لیے ظلم ہے اس کے پاس، کہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں اس بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن وہ شیطان بھول گیا کہ دوست رستے رہ گئے، اوپر والا اور نیچے والا۔ تو جب شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئے گا، تو میری رحمت اوپر سے آئے گی، نیچے سے آئے گی، اپنے بندے کو بچا لے گی۔ بہت خوبصورت جواب ہے اس صاحب تفسیر نے دیا۔ تو کیا کہا شیطان کہ بھئی تیری بیوی بچوں پر قبضہ ہو جائے گا، بیوی نکاح کر لے گی، مال پر قبضہ ہو جائے گا، تو کیوں جہاد پہ جا رہا ہے؟ فخال حدیث پاک بخاری کی حدیث ہے، فخالف ہو، وہ اس کی بھی مخالفت کرے گا، کہتا میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ اب جب جہاد پہ جائے گا، لڑائی ہوئی، فقتلا، اب وہ شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو گیا۔ اب جو شیطان کی بات ہے وہ وزنی ہو گئی کہ بھائی بیوی کی مرضی ہے، نکاح کر لے یا نہ کرے، اس سے تو گئی نا، مال اس کا وہ گیا، بزنس اس کا گیا، اولاد گئی، وہ شہید ہو گیا، جان چلی گئی اس کی۔ اب سرکار فرماتے ہیں فَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يَدْخُلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ پر حق بنتا ہے کہ جس بندے نے شیطان کا اتنا مقابلہ کیا اور اس کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی، اللہ پر حق بنتا ہے کہ وہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ ہاں جی، بات تو ہے نا، حق تو بنتا ہے نا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو جہاد میں شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کا دیدار اس کو پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے اس کی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ شیطان رستے میں بیٹھتا ہے، شیطان رستے میں بیٹھتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی آیت کے مطابق۔ آیت میں کیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ یہ جملہ کوئی سننے کو تیار نہیں۔ آج کے دور میں کوئی آدمی یہ سننے کو تیار نہیں، قرآن کا یہ جملہ۔ آپ اعلان کرو جی جمعے پہ، کہو جی تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، بچ جاؤ ان سے۔
تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ہمارے کزن سجن ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہمارے سجن ہیں، ہمارے بھتیجے سجن ہیں، ہمارا ماموں کے بیٹے یہ وہ سجن ہیں جو سب کچھ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، پھر کون سجن ہے؟ لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہے نا، اور تمہاری بیویاں تمہارے بیٹے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ تو حدیث پاک جو بتا رہی ہے نا کہ اس آدمی کو جو ایمان لانے سے شیطان نے روکا، ہجرت کرنے سے روکا، جہاد کرنے سے روکا، وہ نہیں روکا، وہ قتل ہو گیا۔ فرمایا اللہ کا حق بنتا ہے اللہ پر اس بندے کا کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، جنت دے دے اس کو۔ اب وضاحت کرتے امام بخاری کہ یہ جو شیطان کا بیٹھنا ہے رستے میں، یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ شیطان کو وہ دیکھتا تو نہیں ہے نا کہ شیطان بیٹھا ہے، یعنی شیطان کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہاں جی، شیطان کسی کو نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے نیک بندوں کو، جو وہ اگر چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھا بھی ہے انہوں نے، پکڑا بھی ہے، گرفتار بھی کیا ہے شیطان۔ لیکن مجھے آپ کو نظر نہیں آتا یا عام بندے کو نظر نہیں آتا، تو پھر رستے میں کیسے بیٹھتا ہے؟ کیسے پتہ ہے کہ وہ بیٹھا ہے؟ تو وہ فرمایا اما الوسوسہ، جب کوئی نیک کام کرنے کے لیے جائے گا تو وسوسہ پڑے گا دل میں، تو یار میں اتنے مشکل کام کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے ملک میں میرا بزنس ہے، میرے ان-لاز ہیں، میرے کزن ہیں، میرے فیملی پوری ہے، وہاں میرا کون ہوگا؟ یہ وسوسہ تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یہ ہے رستے میں بیٹھتا ہے شیطان، جو رستے میں بیٹھا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ دوسرا فرمایا، دوسری صورت شیطان کے رستے میں بیٹھنے کی یہ ہے، بیوی رستے میں آ جائے گی، تو ہجرت کر کے جا رہا ہے، تو جہاد پر جا رہا ہے، نہیں جائے گا تو ہمارا کیا بنے؟ اولاد وہ رستے میں آ جائے گی، بابا نہیں جاؤ، تم شہید ہو جاؤ گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ صاحب دوست آ جائیں گے، تیرا عقل ٹھیک ہے تو اتنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جو شیطان رستے میں بیٹھتا ہے، دوست روکے گا، اولاد روکے گی، بیوی روکے گی۔ تو جو بیوی انسان کو ایمان لانے سے روکے، جو اولاد ایمان لانے سے روکے، جو بیوی بچے جہاد کرنے سے روکیں، جو بیوی بچے ہجرت کرنے سے روکیں، جو بیوی بچے دین پر کام کرنے سے روکیں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ جاؤ، ان کی بات نہ مانو۔ بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، بچ جاؤ۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، ہجرت کر گئے، انہوں نے بیوی بچوں کی بات نہیں سنی، چلے گئے۔ کچھ لوگ جو تھے مکہ مکرمہ میں مسلمان، وہ جانے لگے تو ان کو بیویوں نے روک لیا، بچوں نے روک لیا، ان کو رشتہ داروں نے روک لیا، اولاد نے روک لیا، بیوی نے روک لیا، تو جا رہا ہے تو ہم تو پھر دشمنوں کے پاس رہ جائیں گے، ہمارے اوپر تو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں مکان ہے، اپنا گھر ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، تو چلا جائے گا تو ہم تو لٹ پٹ جائیں گے، دشمن ہم سے سب کو چھین لیں گے، ہمارے تو سر کا تاج ہے، تو نہیں رہے گا تو ہم کیسے رہیں گے؟ تو وہ رک گئے، وہ ہجرت نہیں کی، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو یہ لوگ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یا چھوڑ کر یا ساتھ لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں کے جو صحابہ پہلے گئے تھے وہ حضور کی صحبت میں رہ کر عالم بن چکے تھے، یعنی ایک آدمی حضور کے پاس دن رات رہتا بیٹھتا ہے تو وہ تو عالم بن جائے گا، اور
ان کو مسائل آ گئے، قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، ان کے بڑا فضیلت ان کی ہو گئی، اور یہ خالی، کیونکہ آپ کی صحبت اختیار نہیں کی، یہ خالی۔ اب ان کو لگا غصہ، ان کو غصہ لگا بیوی بچوں پر، اور کہا کہ اس بیوی نے ہمارا ستیہ ناش کیا، اس بچے نے ہمارا رستہ روکا، اب انہوں نے ان پر سختی کرنی چاہیے کہ ہم ان کو مارتے ہیں، ان کو طلاق دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا اتنا بڑا جو فائدہ ہونے والا تھا وہ روک لیا۔ اللہ نے فرمایا معاف کر دو ان کو، وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر لو جو کچھ ہو چکا ہے، وَتَغْفِرُوا، اور جو ان سے غلطی اس کو معاف کر دو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یا دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح سے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، عطا بن رباح، ان کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی انصاری عوف بن مالک اشجعی، ان کا نام تھا عوف بن مالک اشجعی، وہ جہاد پہ جانے لگے اور ان کو بیوی بچوں نے روک لیا، نہ جا بابا، تو شہید ہو جائے گا، ہمارا پیچھے کون ہوگا؟ وہ رک گئے۔ جب رک گئے اور وہ نہ جا سکے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں جو تمہیں نیکی سے روکتی ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں، وہ بچے جو تمہیں نیکی سے روکتے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، ان کی بات نہ مانو، ان کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اور یہ حقیقت ہے، جو بیوی آپ کو مسجد میں نہیں جانے دیتی، جو بیوی آپ کو دین کا کام نہیں کرنے دیتی، جو بچے آپ کو دین کا کام نہیں کرنے دیتے، وہ آپ کے کہاں سے سجن ہو گئے؟ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، ان سے بچو۔ کیوں کہ ایک ہے بیوی بچوں کی بات مان کر فائدہ حاصل کرنا، ایک ہے ان کی بات کا انکار کر کے، ان کو ناراض کر کے فائدہ حاصل کرنا۔ اگر بیوی روکتی ہے کہ دین کا کام نہ کرو، بچے روکتے ہیں دین کا کام نہ کرو، ایمان نہ لاؤ، جہاد نہ کرو، مسجد میں نہ جاؤ، دین نہ سیکھو، نہ سکھاؤ، تو اس کے بات مان کر انسان کو فائدہ ہے یا اس کا انکار کر کے فائدہ ہے؟ بتائیے مجھے۔ انکار کر کے فائدہ ہے نا، تو فرمایا فاحذروہم، اس کے انکار کر کے کرو، کیونکہ اس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ تو ایک تو بات یہ آ گئی کہ اگر زندگی میں کبھی بیوی روکتی ہے کوئی بھی نیک کام کرنے سے، بچے روکتے ہیں کوئی بھی نیک کام کرنے سے، تو جو آدمی ان کی بات مان کر رکتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ جو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، من کا من تبعیضیہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سارے بیوی بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کہ سارے دشمن ہیں۔ کچھ بیویاں وہ ہیں، کچھ بچے وہ ہیں جو آپ دین کا کام کرنا چاہیں تو بچے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ ضرور کرو، یہ اچھی بات ہے، ہاں، تو فرمایا وہ بیوی دشمن نہیں ہے، وہ بچہ دشمن نہیں ہے، لیکن جو روکے آپ کو، جائز کام سے روکے، وہ دشمن ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور زیادہ تر وہ ہے آج کے دور میں جو روکتے ہیں اس کو۔ اس لیے اب والدین کے لیے ایک جو ہے نا، جو سخت والدین ہیں، ہارڈ لائنر والدین ہیں، ان کے لیے قرآن کی نصیحت اور ہے کہ بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہاں جی، بچے ہیں وہ آوارہ ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، بات نہیں مانتے، دوستوں کے ساتھ لفنگے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ مسلمان نا، آپ کی اولاد ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان سے غلطی ہوئی ہے تو سختی سے تو وہ گھر چھوڑ جائیں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جیسے صحابہ نے سختی کرنی چاہیے کہ ان ہمارے بچے اولاد نے، بیوی بچوں نے ہمارا نقصان کیا، ہمیں عالم نہیں بننے دیا، ہمیں روک لیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، معاف کر دو ان کو۔
تو یہ بھی تمہاری اولاد ہے جو تمہارے بچے ہیں. تو وہ والدین جو ہارڈ لائنر ہیں، جو بچوں کی کہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ پناہ دے، وہ تو کوئی نرمی کرنا ہی نہیں چاہتے. کہتے ہیں میرے گھر چھوڑ کر چلے جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے بہت سارے ہیں نہیں قریشی صاحب، بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرماتا نہیں، غلطیاں بیوی سے بھی ہوں گی، بچوں سے بھی ہوں گی. یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعْفُوا، کو معاف کر دو، درگزر کرو ان کی غلطیوں کو، ان کو بخش دو. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر. تم ان کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو تم اولاد کو دور نہ کرو، بیویوں کو دور نہ کرو، ان سے غلطی ان کو پیار سے سمجھاؤ. جو سختی تم نے کی ہے اس سے وہ سمجھ جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے. کیوں؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. اور اللہ کے نزدیک ان کا صحیح استعمال کرنا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے. اگر تم اولاد کو نیک رکھو، مال کو صحیح جگہ خرچ کرو تو اللہ بہت اجر دیتا ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں، احادیث میں آتا ہے. آپ ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. امام حسن و حسین چھوٹی عمر کے تھے، وہ گھر سے نکلے، وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، ان کے اوپر سرخ رنگ کے جبے پہنے ہوئے، دونوں نکلے. یمشیان، وہ چلتے آ رہے ہیں. وَيَعْصُرَانِ، وہ اپنے جبوں سے ان کے پیر اٹکتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے. چھوٹی عمر ہوگی نا تو پھر گر جاتے ہیں. اب مسجد نبی، حضرت سیدہ خاتون جنت کا گھر کتنا دور، وہی اسی میں تو ہے مسجد نبی شریف میں. وہاں سے نکلے، حضور کی طرف آ رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور اپنے جبوں سے اٹک کر وہ گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، ممبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیا. ان کو پک اپ کیا، دونوں کو اٹھا لیا، اٹھا کر ان کو اپنے لیپس پر ایک دائیں اور بائیں بٹھا دیا دونوں کو. جب دونوں بیٹھ گئے تو خطبہ شروع کیا اور فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، مجھے بند نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی اولاد کو دیکھا کہ یہ گر رہے ہیں، مجھے ان کا گرنا اچھا نہ لگا، اور میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور میں نے ان کو اٹھا لیا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ تم برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہاری اولاد گرے، تو تم اتنا اہم خطبہ چھوڑ کر بچوں کو اٹھا لیتے ہو. اور اس سے بہتر یہ کہ نہ اٹھاؤ، لیکن تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اسے دیکھا، میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور میں نے ان کو اٹھا لیا. سمجھ آئی نا؟ تو یہ مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے، لیکن ان کا اجر بھی بڑا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں بیٹھنا افضل اور بہتر ہے یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے؟ مسجد نبوی شریف میں بیٹھنا افضل ہے یا آدمی اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی شریف میں بیٹھنا افضل ہے. بیوی بچوں سے افضل کیا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے. پھر میں نے پوچھا کہ ڈالر اور روپیہ یا ریال جو ہے وہ
بچوں پر خرچ کرنا افضل ہے اپنی بچوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنا افضل ہے یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو روپیہ، ڈالر، روپیہ، ریال تیرا ہے، اگر تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ مسجد میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ جی یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ کی اولاد ہے، آپ ان کو سامان ضرورت کا مہیا کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے پرورش کے لیے کرتے ہیں، ان کی رہائش کے لیے کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور ان کو کپڑے لے کر دیتے ہیں، اس کو اچھی نیت سے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں، اچھی کتابیں لے کر دیتے ہیں، اس کو دین کے راستے میں پڑھانے کے لیے اس کی اچھا ارینج کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک بندہ اچھا بن جائے، تو یہ جو آپ ڈالر اس پر خرچ کرتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ تو اولاد کی یہ شان ہے۔ ہاں جی، اب اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ فرمانا کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو فرمایا ایک فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جو بیوی بچے آپ کو نیک کام سے روکیں وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی بات نہ سنیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، فرمایا رک جاؤ اسے، ان کی بات نہ سنو۔ دوسرا فائدہ یہ پہنچا کہ ہمارا وہ رشتہ بیوی بچوں کے علاوہ جو بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکے، آپ کے تعلق سے، آپ کے دین کے تعلق سے روکے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور وہ غیر جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ اگر آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس دین کے کام میں، وہ تمہارے رشتہ داروں سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے بیوی بچوں سے تمہارا زیادہ دوست ہے۔ صحیح ہے، یہ دوسرا فائدہ پہنچا۔ تیسرا فائدہ، اللہ رسول کے مقابلے میں کس کی اطاعت کرنی، بات ماننی قابل قبول ہے؟ ہاں جی، وہ کیا ہوا کہ اللہ رسول فرماتا ہے کہ نیک کام کرو، بیوی بچے کہتے ہیں نہ کرو، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ رسول کی اطاعت کی جائے گی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ چوتھا فائدہ اس آیت سے یہ پہنچا کہ اگر ایسی بات کبھی بچوں سے ہو جائے کہ انہوں نے روکا، آپ کو نہ کام کرنے دیا، آپ کو غصہ لگے بعد میں کہ نقصان دیا، فرمایا ان کو معاف کر دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی اس آیت سے فائدہ پہنچا۔ باقی یہ فرمایا کہ تمہاری مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، کہ کبھی کبھی آدمی بیوی بچوں کی بات سن کر جو ہے، ان کی بات مان کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے آزمائش ہے، ان سے ذرا احتیاط کرو۔ حالانکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہے، تو بیوی بچے کی بات اگر نہ مانی جائے تو دنیا میں نقصان ہے، لیکن آخرت میں فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ دنیا کے فائدوں سے زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح مال کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فطرۃ۔ آپ نے فرمایا ہر قوم کا، ہر امت کا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی فطرہ، کوئی نہ کوئی اس کی آزمائش ہے۔ فرمایا میری امت کی آزمائش جو ہے مال ہے، کہ مال نہیں خرچ کریں گے، مال کے لیے ہر ناجائز اور غلط کام بھی کرنے کے لیے چڑھ دوڑیں گے، اور یہ مال کی محبت میں بہت نقصان کریں گے اپنا۔ یہ امام احمد بن حنبل اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 16، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے۔
واسمعوا اور اس کا فرمان سنو، وَأَطِیعُوا اللہ کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خیراً لِأَنفُسِکُم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو اپنی جان کے لالچ کے لیے مال بچایا گیا، کنجوسی کی اس نے اور مال خرچ نہ کیا، یا جس آدمی نے مال خرچ کیا یعنی جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ فلاح کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو شخص کنجوسی نہ کرے اور مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، وہ کامیاب ہے۔ اب اس میں ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں، غالباً سورۃ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان مرو۔ اب یہ صحابہ نے آیت سنی تو ڈر گئے کہ ہم اللہ سے اتنا ڈریں جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو اس کا حق تو بہت زیادہ ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ سے ڈریں، جو بھی تقویٰ اختیار کریں، جو اس کا رائٹ اور جو چاہتا ہے، جو اس کا حق ہے، اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ ہاں جی، سبحان اللہ، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے، کیونکہ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے نا، فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، یعنی اتنی تکلیف دیتا ہے، اتنا حکم دیتا ہے جتنا اس کی طاقت میں ہو۔ جس آدمی کی طاقت نہیں ہے اتنی، اللہ اس کو حکم نہیں دیتا۔ لیکن ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا اللہ کہتا ہے کہ ضرور کھڑے ہو کر پڑھو؟ کیا کہتا ہے؟ بیٹھ کر پڑھنا۔ ایک آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا وہ کہتا ہے ضرور روزہ رکھو؟ قضا کر لو۔ یہ ہے تکلیف مالا یطاق، یہ اللہ کا فضل ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کیا کہتا ہے وہ ضرور حج کرو؟ حج فرض ہی نہیں ہے اس پر، حج فرض ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں۔ تو یہ ہے تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، جتنی طاقت ہے اتنی تکلیف دیتا ہے، لیکن جتنی طاقت ہے اتنی جو تکلیف دیتا ہے وہ پھر پوچھی جائے گی آپ سے، وہ پوچھی جائے گی۔ آپ اس کو جو ہے نا مکر فریب نہیں کر سکتے، اس کو پتہ ہے اس کی کتنی طاقت ہے۔ تو فرمایا اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنا تمہاری استطاعت ہے، اور اس کا فرمان سنو، وہ کیا فرماتا ہے، وَأَطِیعُوا اور اس کا حکم مانو، وہ کیا فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور بخل چھوڑ کر خرچ کرو، یہ وہ شخص کامیاب ہے جو بخل نہیں کرتا۔ 16ویں آیت یہ تھی۔ ہاں جی، اب فرمایا ان تقرض اللہ اگر تم اللہ کو قرضہ دو، قرضاً حسنا قرض حسنا دو، اگر تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنا دو، تو یضاعف لکم اللہ اس کو ملٹی پلائی کر کے تمہیں دے گا، واپس جب دے گا تو ملٹی پلائی کر کے دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔
کیوں؟ اللہ جو ہے وہ شکور ہے، ہاں جی، قدر کرنے والا ہے۔ جو آدمی اس کے راستے میں خرچ کرے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، اس کی شان بڑھاتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو دیتا ہے، اور حلیم اور حوصلے والا بھی ہے۔ ہاں جی، عالم الغیب و شہادت، وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے، شہادت کا علم، حاضر اور ناظر کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، شہادت کا علم رکھتا ہے، سامنے والی چیزوں کا رکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان سارے جو نام اللہ نے ذکر کیے نا، کہ وہ قدرت والا ہے، وہ حوصلے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے، کیا یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیٹ سے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بڑی کام کی بات ہے جو اس آیت میں ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے جتنا وہ خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے۔ تو پہلا تو وعدہ اللہ نے کیا کہ تم جب اللہ کو قرض حسنہ دو گے، قرض حسنہ سے مراد ہے اللہ کے راستے میں اس کے نیک کاموں میں تم پیسہ خرچ کرو، تو اس کا وعدہ ہے کہ آپ کو جو دے گا نا ملٹی پلائی کر کے دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دے اور اللہ کو تو اپنے آپ سے بخیل سمجھے کہ تو دے رہا ہے وہ تمہیں نہ دے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ کو بخیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سخی سمجھتا ہے، تو اللہ ملٹی پلائی تمہیں زیادہ دے گا، دے کے تو دیکھو، وہ تمہیں زیادہ دے گا، ایک بات۔ دوسرا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو ہے نا قدر والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس شخص کی اتنی طاقت نہیں ہے، اس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہو کہ اس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر دیا ہے، اس کے نزدیک کتنی قدر ہوگی اس کی۔ آپ کا ایک دوست ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے بھائی یہ مصیبت پریشانی ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست کے پاس وہی 500-700 ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں یہی کچھ ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ اب وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، اور وہ 500-700 جتنا اس کے پاس میں سب اٹھا کر آپ کو دے دیتا ہے، شام کے بعد اس کے لیے روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہوگی۔ تو اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور وہ اس کی ہمت اتنی ہے، اپنی ہمت سے بڑھ کر دیتا ہے یا اپنی ہمت کے مطابق دیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو علم نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، اس نے کیسے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر حوصلہ رکھ کے اس نے یہ میرے دین کے لیے دیا ہے، تو اس کی قدر نہیں کرے گا وہ؟ تو وہ قدر کرنے والا ہے، اور اسی لیے جب قدر کرنے والا ہے تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ دے گا جو آپ نے دیا ہے، کیونکہ یہ تو حدیث پاک ہے نا کہ اگر آپ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو، ہاں جی، تو اپنے خیش اقربا، عزیز و اقارب جو رحم کے رشتے ہیں ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ عمر بڑھانا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، مال بڑھانا چاہتے ہو تو رحم کے رشتے جو ہیں ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، تو اللہ کے راستے میں جب دو گے رب تعالیٰ اور زیادہ دے گا، کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، شہادت کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، ایک میں بات آپ کو بتاؤں، عالم الغیب و شہادہ، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے۔ عالم الغیب و شہادہ کس کی صفت ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں،
اللہ کے دیے ہوئے علم سے، آپ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب و شہادہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو عالم الغیب و شہادہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، حضور علم غیب جانتے ہیں، لیکن جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ کو عالم الغیب و شہادہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ اب جو ہے میں صدقے کے بارے میں کہ اللہ قرض ہنسنا چاہتا ہے، میں آپ کو 2-4 حدیثیں بتاتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے۔ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ توبہ کا وقت میں ملے یا نہ ملے۔ ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ چلے جاتا ہے، چودھری صاحب وہ توبہ کیسے کرے گا؟ میری بات سمجھے نا؟ اور کوئی کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی وینٹیلیٹر پہ کب چلا جائے؟ نہیں پتہ چلتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ آدمی تو اس کو تو یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے مرنا۔ وہ تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جتنا پیسہ خرچ کرے، انشورنس ہے خرچ کرے، پیسہ خرچ کرو، مرو نہیں۔ تو جو مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ توبہ کیسے کرے گا؟ ہاں جی، لیکن جب وینٹیلیٹر میں چلا جاتا ہے تو وہ توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس ہوش ہی نہیں ہے اس کو توبہ کرنے کا۔ اور جب وینٹیلیٹر چھوڑتا ہے تو آدمی آگے پہنچا چلا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اے لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے اعمال کر لو، یعنی مصروف ہونے سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور مصیبت پڑ جائے، کوئی اور کام پڑ جائے، آپ بزی ہو جائیں، اس سے پہلے عمل کر لو اچھے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا کثرت سے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح و تہلیل پڑھتے رہا کرو، اور صدقہ کرنے سے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ دو۔ صدقہ کر کے نا اللہ سے جان پہچان کر لو، اپنا رابطہ بنا لو، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکتا ہے نا، کسی غریب کو کھانا دے دیا، کسی مسجد میں چندہ دے دیا، مدرسے میں کچھ دے دیا، کسی غریب کو دیکھو تو اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے حال قرضہ ادا کر دیا۔ کو سارا تھوڑا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، کہتا کہ جتنا بھی تم کرو گے روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیا کرو اور اللہ سے رابطہ جوڑ دو۔ ہاں جی، تو پھر فرمایا تمہیں رزق دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ جب مصیبتیں دور ہو جائیں، رزق دیا جائے اور مدد ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ حدیث، دوسری حدیث، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، ممبر پر سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا آگ سے بچو۔ کیا فرمایا؟ آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہو۔ ایک کھجور کا دانہ نہیں ہے تو وہ کیا بچا لے گا آگ سے؟ فرمایا اگر تمہیں ہمت اور تمہارے ہاتھ سے ایک کھجور جو ہے وہ بھی صدقہ ہو جائے نا، تو اسے کسی غریب کو ایک کھجور دے دو تو وہ بھی تمہیں آگ سے بچا لے گی۔ ہاں جی، اور ٹیڑھے پن سے بچا لے گی اور بری موت سے بچا لے گی۔ کھجور جو ہے صرف ایک دانہ کھجور کا تمہارے ٹیڑھے پن سے بچا لے گی، تمہاری اخلاق درست کر لے گی، تمہاری عادتیں ٹھیک کر دے گی، اور تم بری موت سے تم بچ جاؤ گے۔ بری موت کیا ہے؟ کہ کلمہ نہ پڑھ سکے آدمی، ذلیل ہو کر مرے، اس سے تم بچا کے تم صدقہ کرو۔ تو ضروری نہیں کہ تم کھجوری ایک لا کے تم صدقہ کرو، جو بھی تمہارا مال دولت ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے، $5 $10 $50 $20 $25 یا کھانا کسی کو یا کپڑا کسی کو لے کر یا کسی قرض اتار دو،
یہ کرتے رہا کرو. کرو گے تو اللہ مصیبتیں دور کرے گا، تمہاری مصیبتیں دور کرے گا، تمہیں جہنم سے بری موت سے بچائے گا، تمہارے حالات بہتر فرما دے گا، تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا. تیسری حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. اب دیکھو 70 برائی کے 70 دروازے، یعنی 70 برائیاں، پتہ نہیں کون کون سی حضور کے ذہن میں ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے جو انسان کو آنے والی ہو. ایک آدمی صدقہ کرتا ہے 70 برائیوں سے بچ جاتا ہے، 70 برائیوں سے بچ جاتا ہے. اندازہ لگاؤ کہ صدقے میں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ $1 ملین صدقہ کرو. کسی بھی غریب کی آپ مدد کر دو، اس کی تکلیف دور کر دو، ضرورت پوری کر دو، جو آپ سے اچھا ہو سکے کر دو. 70 برائیاں جو ہیں نا، اس کے دروازے 70 دروازے بند ہو جائیں گے برائی کے. اور کیا چاہیے انسان کو؟ گھومتا پھرے، دن دناتا پھرے، کوئی تکلیف نہ ہو، ہاں جی، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، بچوں کو بیماری نہ ہو، بیوی کو بیماری نہ ہو، گھر میں چوری نہ ہو، گھر میں آگ نہ لگے. یہ ساری مطلب امن ہی ہے نا، مصیبتیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ بچہ بیمار ہو، آپ بیمار ہو جائیں، پتہ ہے کتنا خرچہ میڈیکل کا ہے. اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، بیماری نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، تو ساری سیونگ ہی سیونگ ہے نا. تو اللہ کے راستے میں خوشی سے 5, 10, 15, $20 دے دیا کرو. کنجوسی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی. ہاں جی، تو تھوڑا بہت خرچ کر دو، وہ بہت راضی ہو جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ استقرضت عبدی فابا ان یقرضنی. ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا، میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا. سورت بقرہ میں دوسرے پارے میں رکوع ہے جس میں آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی اللہ قرض مانگتا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور اس کی بڑی شان ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے. تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے قرضہ دے. اللہ فرماتا ہے میں نے قرض مانگا لیکن اس نے مجھے قرض دینے سے انکار کر دیا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہوگا جو اللہ قرض مانگے اور وہ اللہ کو قرضہ نہ دے. میں نے قرضہ مانگا، میرے بندے نے انکار کر دیا. اور وَيَشْتَمُنِي عَبْدِي، اور میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور اس کو پتہ نہیں کہ میں گالی دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کیا، کیسے. وہ کہتا ہے وَا کہ زمانہ بڑا برا آ گیا جی، وقت بہت برا آ گیا جی، زمانہ بڑا خراب ہے، زمانے نے تباہی مچا دی، زمانہ خراب ہو گیا. کہتے نا ہم لوگ. فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، زمانہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ چینجز جو زمانے میں دور میں آتی ہے نا، زمانے میں میں چینج کرتا ہوں. تو جو آدمی زمانے کو برا کہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. اس لیے زمانے کو برا نہ کہو، خود ٹھیک ہو جاؤ. فرمایا وہ مجھے گالی دیتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ زمانے کو برا کہتا ہے، اور اندار میں زمانہ ہوں. پھر حضرت ابو ہریرہ نے آیت پڑھی ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم اللہ کو قرض حسنا دو تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اب یہ درس تھا جس میں کیا تھا کہ بچے تمہارے جو ہے نا
وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں جب تم ان کی بات مانو گے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب اس میں حدیث ہے قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، لوگ آئیں گے اور دیکھنے والے لوگ دیکھ کر ان کو کہیں گے اکلا عیالہ حسناتہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے بال بچے کھا گئے۔ یعنی لوگ آئیں گے ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور لوگ ان کو دیکھ کر کہیں وہ دیکھو یہ لوگ آ گئے، جماعت آ گئی، اکلا عیالہ حسناتہ، ان کے بچے ان کی نیکیاں کھا گئے۔ یعنی یہ نیک کام انہوں نے نہیں کیا اپنے بچوں کے کہنے پر، تو ان کے بچے ان کی نیکیاں کھا گئے۔ اس لیے احتیاط کرو، بچے کی ہر بات نہ مانو، بیوی کی ہر بات نہ مانو، کبھی اللہ رسول کی بھی مان لیا کرو۔ سمجھ فرمایا یہ بچے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ بچے ان کے بچے ان کی نیکیاں کھا گئے۔ دوسری حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کے اولاد کے بارے میں فرمایا مبخلۃ مجنبۃ مجبنۃ، یعنی انسان میں جو کمزوری اور بخیلی آتی ہے نا، کمزوری اور بخیلی یہ اولاد کی وجہ سے آتی ہے۔ باپ خرچ کرنا چاہتا ہے، بچہ روک لیتا ہے، بیوی روک لیتی ہے، تو کیا کمزوری آ گئی نا، سستی آ گئی اور بخل آ گیا۔ کہ ضرورت مند آیا دروازے پر، کوئی سائل آیا، کوئی قرض مانگنے والا آیا، دینے لگتا ہے، بیوی روک لیتی ہے، بچہ روک لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کمزوری کس کی وجہ سے آئی؟ بیوی بچوں کی وجہ سے آئی۔ لیکن آج کل تو کیا کریں، آج کل تو چیک بک کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، چابی جو ہے نا اس کی کیا کہتے ہیں جس میں پیسے ہوتے ہیں، الماری کی چابیاں ساری اس کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے۔ لیکن تم کما کے لاتے ہو، اس اللہ کی بندی کو بھی سمجھاؤ کہ جتنا دے اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اور زیادہ وسعت عطا فرمائے گا۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ العیال سوس الطاعات۔ آپ نے کبھی دیکھا گندم میں کیڑا لگتا ہے، گھن لگتا ہے، گندم میں گھن لگتا ہے کبھی دیکھا؟ تو کیا کرتا ہے؟ وہ گندم کو کھا جاتا ہے، یہ بیکار ہو جاتی ہے گندم کو گھن لگے گندم بیکار ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بال بچے ہیں نا یہ نیکیوں کا گھن ہے، بال بچے العیال سوس الطاعات، یہ نیکیوں کا گھن ہیں۔ یعنی آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں آنا چاہتے ہیں، نہیں ڈیڈی پروگرام بڑا اچھا لگا ہے، ذرا یہ دیکھ لیں، عشاء کی نماز رہ گئی، کئی پروگرام ہے جی فیملی کو لے کر چلے، کبھی نہیں لے کر گئے، جی نیک کام سارے رہ گئے اور آپ فیملی کو خوش کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو فیملیاں ہے نا، عیال داری، یہ گھن ہے طاعت کا، اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس جو پچھلا رکوع تھا نا، ٹائم کافی ہو گیا، 1.25 گھنٹہ غالباً ہو گیا ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اس رکوع کے اندر جو بتائی گئی ہیں۔ پچھلے جمعے پہ میں نے پورا رکوع کا دینا تھا لیکن 3 آیتوں کا دیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ ابھی 5 آیتوں کا درس جو ہے نا 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ ابھی جو اس کا خلاصہ ہے وہ بہت ہے، سورۃ تغابن کی اس رکوع کا۔ جی ایک تفسیر بحر المدید ہے، اس نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھا ہے اس بارے میں، خلاصہ لکھا ہے اس کا، وقت نہیں اس کے بیان کرنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر بات بیوی بچوں کی نہیں ماننی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے وہ راستے آسان فرما دے جس میں اللہ اور اس کا رسول خوش ہو۔